بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن محمد، اور آج ہم بات کریں گے کہ اسکول کی جو داخلہ مہم ہے، ایڈمیشن کمپین ہے، وہ چلائی جائے، اور جب ہم ایڈمیشن کمپین چلا رہے ہوں تو ہمیں کن چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ اس کے چار پارٹیشن ہیں، چار حصے ہیں۔ سب سے پہلے داخلہ مہم شروع کرنے سے پہلے کیا کیا کام کرنا ہے، اور پارٹ 2 ہے کہ جب ایڈمیشن ہو رہے ہیں تو ایڈمیشن جب آپ کے اسکول میں آ گیا پھر آپ نے کیا کام کرنا۔ تیسرا پارٹ یہ ہے کہ اس ایڈمیشن کی جو ریشو ہے، ایڈمیشن جو ہو رہے ہیں ان کو ریگولر کیسے کرتے رہنا ہے جو آپ کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے۔ اور چوتھا پارٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے، جو بچے چھوڑ کے جاتے ہیں، اس پہ مکمل اس کی تفصیل ڈیٹیل جان کے اس کی وجوہات کو جان کے ان وجوہات کو ختم کرنا۔ تو چار چیزیں ہیں جن کو بہت سنجیدگی سے دیکھا جاتا ہے اور سوچنا چاہیے کہ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ایڈمیشن کمپین شروع کرنے سے پہلے کیا دیکھنا ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی اسکول کی پالیسیز کیا ہیں، ان پہ نظر ثانی کریں، غور کریں، اور سب سے پہلے اس سے پہلے کہ آپ کا اسٹاف یا آپ کے اسکول کا پرنسپل یا کوئی بھی مینجمنٹ اس پہ آئے، سب سے پہلے جو اسکول کے CEO ہوتے ہیں یا آنرز ہوتے ہیں یا جو وہاں کی ہیڈ انتظامیہ ہے وہ دیکھے کہ کیا ان کی پالیسی بالکل واضح ہے۔ پھر وہ پالیسی کو اپنے پرنسپل سے ڈسکس کرے، اور پھر پرنسپل اپنے اسٹاف سے ڈسکس کرے۔ پالیسی اتنی واضح ہونی چاہیے کہ جو آپ کو ٹھیک طریقے سے خود سمجھ آئے، کیونکہ بعض اوقات بعض افسران ایسی پالیسی دیتے ہیں جو وہ خود نہیں سمجھا پاتے، اور ان کو لگتا ہے کہ سامنے والا بندہ ان کی بات نہیں سمجھ رہا، حالانکہ سچ یہ بات ہوتی ہے کہ انہیں اس کی خود ہی سمجھ نہیں ہوتی، اور وہ اس کو لفظی طور پہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی بریفنگ میں وہ چیز ہی نہیں ہوتی کہ جو اگلے بندے کو ان کی بات ٹھیک سے سمجھ آ جائے۔ تو پہلے پالیسی بناتے ہوئے خود دیکھیں کہ آپ کی پالیسی کیا ہے، اور اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ دیکھیں کہ آپ آف لائن اور آن لائن مارکیٹنگ پہ کتنا بجٹ رکھتے ہیں، کتنا خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک ضروری میٹر ہے۔ اگر آپ کی کمپین 2 مہینے چلنی ہے یا پورا سال چلنی ہے تو آپ کو بجٹ اس حساب سے دیکھنا ہے۔ اگر آپ نے 1 مہینہ کمپین چلانی ہے، آپ کے پاس اسپیس تھوڑی ہے، آپ نے تھوڑے سے ایڈمیشن لینے ہیں، تو پھر آپ نے اس کے حساب سے بجٹ دیکھنا ہے، اور بجٹ کو پہلے سے ہی میئر کر لینا، سوچ لینا کہ کتنا بجٹ ہم نے اس پہ خرچ کرنا ہے، یہ از حد ضروری ہے۔ بعض ادارے شروع میں بڑے جوش میں ہوتے ہیں اور بہت بڑا بجٹ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، بڑے بڑے ہولڈنگ لگا دیتے ہیں، بینر پینر فلیکسیں اور براؤشر وغیرہ، اور بعد میں پھر ان کے پاس کوئی مٹیریل دینے کے لیے آگے چیز نہیں ہوتی، اور وہ اس کو کنٹینیو نہیں رکھ پاتے۔ جب رزلٹ آنا شروع ہوتے ہیں تو ان کے پاس بجٹ ختم ہو گیا ہوتا ہے، اور ان کی محنت جو ہے وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب بات آ گئی کہ جب ایڈمیشن آپ کے اسکول میں آ جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا۔ آپ کی جو ریسیپشنسٹ ہیں، جو آپ کی استقبالیہ ہے، وہ اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ ان کا جو لہجہ ہے، ان کا جو بولنے کا سٹائل ہے، ان کا جو بات ڈیلنگ پبلک ڈیلنگ ہے، ان کی جو کمیونیکیشن ہے، اس کی ان کو اتنی کی ٹریننگ دیں، اتنی ٹریننگ دیں، آپ کو یہ نہ لگے کہ ایک بچے کا ایڈمیشن آیا ہے، بلکہ آپ یہ لگیں کہ آپ کا پورا بزنس اسی بندے پہ ٹکا ہوا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے نقصانات صرف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں نقصان کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ نقصان آخر جاتا کہاں پہ ہے۔ کمپاؤنڈ ایفیکٹ فارمولا اس کا ہے کیا، یعنی 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو نقصان ہم 2 روپے کا کر رہے ہیں، بیسیکلی یہ ہم 2 روپے کا کر رہے ہیں یا 2 لاکھ کا کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہمارے کسٹمر کے جانے سے ہمیں لاس کتنا ہونا ہے، تو پھر ہم کبھی بھی کسی کے ساتھ اس کو نظر انداز نہ کریں۔ جیسے ہی ایڈمیشن اسکول آئے، آپ کا جو استقبالیہ کا سٹاف ہے وہ ان کو ویلکم کریں، اور گرمی ہے تو پانی پلائیں، سردی ہے تو کسی ایسی جگہ پہ بٹھائیں جہاں پہ ٹھنڈی ہوا نہ لگ رہی ہو، اور اس کے بعد اپنے پرنسپل صاحب سے ملاقات کروائیں۔ اور پرنسپل صاحب کا کام ہے کہ اپنی پالیسی اسکول کی پہلے ہی دن وضاحت کے ساتھ واضح صاف پیرنٹس سے ڈسکس کریں۔ بعض اوقات پیرنٹس اس وقت ایڈمیشن کروا جاتے ہیں اور آنے والے وقتوں میں اس پہ ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے انہیں بتایا کچھ ہوتا ہے اور آپ کے اسکول میں بعد میں جو ایکٹیویٹی ہوتی ہیں وہ اس سے بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں اسکول کے لیے خطرناک ہیں، کیونکہ اسکول کا جو کام ہے وہ ایک دن کا نہیں ہے، نہ 1 مہینے کا، نہ 1 سال کا، یہ سالہ سال کی محنت ہے۔ اس کے لیے آپ کی پلاننگ انتہائی مضبوط اور صاف شفاف ہونی
ضروری ہے۔ اس کے بعد آ گیا کہ اس کو ہم ریگولر کیسے لے کے چلیں گے۔ ایک سمپل بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے اسکول کی ریپوٹیشن کو ریگولر ٹھیک کرتے جائیں، جہاں جہاں کوئی غلطی کوئی شکایت نظر آئے اس پہ غور کریں کہ یہ شکایت کیوں آئی، اور اس کو ختم کرنے کے لیے مستقل SOPs دیں تاکہ وہ معاملہ نہ ہو۔ دوسرا، آپ اپنی ایڈمیشن کی جو مہم ہے اس کو ریگولر چلاتے رہیں، آپ کے ایڈمیشن آتے رہیں گے۔ اور جہاں تک ڈراپ آؤٹ کی بات ہے، جب بھی کوئی بچہ چھوڑ کے جائے یہ نہ سوچیں کہ ایک اسٹوڈنٹ گیا ہے، آپ سوچیں کہ یہ آپ کے لیے چیلنج ہے، آپ اس کی مکمل تحقیق کریں اور اس کے ذمہ داران کو دیکھیں اور ان کے والدین سے ملیں اور شکایت کا ازالہ کریں۔ اگر آپ کے پاس سے 10 بچے ڈراپ کرتے ہیں اور آپ اپنی یہ عادت بنا لیں کہ ان کو سیریس لیں، تو ان میں سے 6 بچے آپ واپس لا سکتے ہیں، اور وہ 6 بچے آپ کے اور کئی 6 بچے واپس لے آئیں گے۔ کیونکہ والدین جب ناراض ہوتے ہیں تو ان کے پاس کوئی سالڈ ریزن ہوتی ہے، زیادہ تر کے پاس ہوتی ہے، ایک دو کا کیس ہوتے ہیں جو کسی اور وجہ سے جاتے ہیں۔ تو جب وہ ریزن آپ پکڑ لیں گے تو آپ کے اسکول میں مزید جو نقصانات ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ بات ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری باتوں سے فائدہ پہنچتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، باقی دوستوں کو بھی بتائیں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔